ماجد عبدی کا یہ کلام بڑے پرانے دوستوں سے ملے فرمائشی کلام پیش کرنا نعرہ سلوات ذکر شے کی اب تک جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ کیا ہو رہا ہے پیش کر رہا ہوں ذکر شے کی امام رہتے ہیں ذکر شے کی ذکر شے کی امام رہتے ہیں گویا ہم گویا ہم آسمان میں رہتے ہیں اور کیا ہے میرے مولا وہ جو ہر ایک صدی کا ہے سالار وہ جو ایک ہر صدی کا ہے سالار اس کے ہم کارواں میں رہتے ہیں اس کے ہم کارواں میں رہتے ہیں ہمیں کدھر بھی رہو آسٹریلیا رہو انگلینڈ رہو کہیں بھی رہو شعر ہے ہم جہاں ہو جہاں بھی ہو بس انہی کے جہاں میں رہتے ہیں کیونکہ گھر پہ پرچہ کیا حسین صاحباں میں رہتے ہیں کیا حسین صاحباں میں رہتے ہیں بس انہی کے جہاں میں رہتے ہیں نعرہ سلوات اللہ مولانا ریحان صاحب قبلہ اور مولانا عدنان صاحب قبلہ آج پہلی دفعہ روبرو ایک کلام حضرت علامہ عرفان حیدر عابدی کا تو رانا صاحب بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ جاوید شاہ صاحب بھی ہمارا یو پی کا ایک خاص انداز ہے پڑھنے کا پچھلی دفعہ پڑھ چکا ہوں تو یو پی کا خاص انداز ہے ہمارے جو پڑھنے کا ہے اسی انداز میں یہ پیش کر رہا ہوں یہ کراچی کا انداز نہیں ہے بلکہ یو پی کا نعرہ سلوات پن کے ساتھ بات پن کے ساتھ کہ میرا مولا حسن پیشکش ہوئی تخت کی مگر کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے کس بات پن کے ساتھ کہ شاہی کہ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے
امیر شام کجا اور حسن کجا کہ بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. اور کہا جاتا ہے کہ میرے مولا امام حسن نے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی, ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. اس پہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ ہاتھ میرے مولا کے ہاتھ, کہ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے غلا, کہ کھیلے ہو جو کہ زلف شاہ زمن کے ساتھ, کھیلے ہو جو کہ زلف کے شاہ زمن کے ساتھ. اور یہ فاطمہ کے راز دلاروں سے پوچھئے کہ اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ, اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ. یہ سب شعر دیکھے گا, شعر پیش کر رہا ہوں علامہ کا مقطع ہے اس میں کہ عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں بنا, کہ منسوب ہو گیا جو در پن کے ساتھ, کہ منسوب ہو گیا جو در پن جتن کے ساتھ. نعرہ صلوات. بڑی عاجزی سے آج فہیم بھائی نے ایک فرمائش کی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ ابتدائی لوگوں کے جس نے پنجابی پڑھا ہے, پہلے پڑھنے والوں میں میرا نام بھی آتا ہے اس کلام کا. بعد میں بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا. آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نعرہ صلوات اللہ. اور کچھ لوگ اس میں بڑے خوش ہوں گے کہ ان کی زبان ہے نعرہ صلوات. اور واقعی حق نہیں ادا ہوتا جب تک کہ پنجاب کی دو زبانیں سرائکی اور پنجابی میں کوئی کلام نہ پڑھا جائے, کیونکہ یہ واقعی عزاداری کا ایک حصہ ہے ہمارا. اس میں پیش کیا ہے سب مل کے نعرہ بلند آواز سے نعرہ صلوات. زین صاحب ماشاءاللہ خوبصورت آوازیں ہیں. زین علی زین کی ماشاءاللہ یہ لوگ یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. اب تو اعظم میاں کے بچے نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا. کیا نام ہے ماشاءاللہ, پورا نام بتائیں. انشاءاللہ ہم قریب کسی بھی سنڈے کو ایک کلاس بچوں کے لیے میں لینا چاہتا ہوں. علمدار سینٹر میں انشاءاللہ کریں گے. تو وہاں پر جتنے نئے پڑھنے والے ہیں آسٹریلیا کے جو بچے ہیں سب شامل ہو کر ایک تربیتی ان کا ایک کورس ہو, اور ان کو باقاعدہ ایک موقع دیا جائے ہر اس میں کہ آج کی بس میں کتنے بچے پڑھیں گے, کل کتنے پڑھیں گے. انشاءاللہ نعرہ صلوات اللہ. دیکھ تو واسطہ منگلے دعا رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے. دیکھ تو
رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ پر چھن گئے فطرس کے، پر چھن گئے فطرس کے، فطرس صدیوں صدیوں مہینوں سالوں گزارتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ پر ملے۔ اور پھر ایک دن خبر آئی، آ کے خبر آئی کہ جا فطرس، آج کا 3 شعبان کا دن ہے، جو شخصیت پیدا ہونے والی ہے اس کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کرنا، تیرے پر واپس۔ فطرس گیا اور جا کے اس نے جھولے کے ساتھ اپنے آپ کو مس کیا، فطرس کے پر آئے، عالم پرواز میں پرواز کرتا ہوا کہتا ہے کہ اڑتے ضرور آگا کہ کوئی نہیں میرے نال دا، کہتا کہ اڑتے ضرور آگا کہ کوئی نہیں میرے نال دا، کہ میرے تے فیض ہویا زہرا دلا، میرے تے فیض ہویا زہرا دلال دا، میرے تے فیض ہویا۔ پھر کہتا کیا ہے؟ دلال دا مڑ کے آئے تئی پر ملا، ڈر نہیں ذرا، رب جانتے حسین جانے، مل کے بولو، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین، ماشاءاللہ، رب جانتے حسین۔ 60 صفحے کراس کرتا ہوا میرا مولا حسین، 60 صفحے کراس کرتا ہوا میرا مولا حسین آتا ہے، اپنے نانا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ 70 مرتبہ میرا رسول، 70 مرتبہ میرا رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتا۔ پیچھے نمازی بار بار 3 کے بعد اپنی سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، جانے رب جانے حسین جانے۔ رسول سوچتے ہیں کہ کیا کروں، حسین کو اتار دوں، تو آواز قدرت آئی، شاعر کہتا ہے اتنی نماز پڑھے تھی نہ بے چین، اتنی نماز پڑھے تھی نہ بے چین، جتنی پڑھاوے تے کو آج حسین، جتنی پڑھاوے تے کو آج حسین، مصطفیٰ سجدہ بنا آ گئی خدا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین، رب جانتے حسین، ماشاءاللہ۔ ایک قسمت میں نہ تھا، ایک قسمت میں نہ تھا راہب کو بخشے 7 لال، ایک قسمت میں نہ تھا راہب کو بخشے 7 لال۔ دیکھیے اعجاز طفلی حضرت امام حسین کا کہ راہب آتا ہے، راہب آتا ہے، میرا رسول اللہ میرے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ رسول کہتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ راہب روتا ہوا جاتا ہے، دروازے تک پہنچتا ہے، دروازے پہ کم سن حسین مل، دروازے پہ کم سن حسین مل گئے۔ راہب کو روتا ہوا دیکھا، اس وقت بھی میرا امام کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکا۔ پوچھا راہب روتا کیوں ہے؟ کہا آپ کے نانا نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ راہب کا ہاتھ پکڑا، نانا کے پاس لے کر کے آئے، کیوں نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں؟ کہا ہاں بیٹا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ راہب کی طرف دیکھ کر کے میرے مولا حسین نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹا عطا فرما۔ ایک بیٹا دیا، دوسرا بیٹا دیا، تیسرا بیٹا دیا، چوتھا بیٹا دیا، اور جب سارے بیٹے 7 بیٹے راہب کو ملے، عالم ارواح میں راہب کہتا ہے کہ میرے نصیبہ میں جو لکھی نہیں اولاد، میرے نصیبہ میں جو لکھی نہیں اولاد، میرے نصیبہ میں جو لکھی نہیں اولاد،
سک پتر دے آکھیا راہب کجا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین آج کل نوجوان بچے مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں کہ سرور بھائی کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے زندگی سنور جائے. تو بس ایک ہی وظیفہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. وظیفہ میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ میرے حسین دیاں گلا کہتے ہیں باتوں میں سرکار، میرے حسین دیاں گلا رب وی نہیں ٹالدا، رب نہیں ٹالدا میرے حسین، ہائے ہائے رب نہیں ٹالدا میرے حسین، ہائے رب بھی نہیں ٹالدا. بن جا غلام تو بھی زہرا دلال کا، بن جا غلام تو بھی پڑھو پھر پڑھو، بن جا غلام مولا سے بولو، مولا ایک باری اور، بن جا غلام تو بھی. مگر کیسے زندگی او دے نام کر سرے عام کر، پھر رب جانتے حسین حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے. ہزاروں نبی آئے اپنا اپنا کام کیا مگر گواہ رہنا کوئی نبی ایسا نہ تھا جس کو قوم نے اذیت نہ پہنچائی ہو، اسی لیے انبیاء کا جو وارث کہا جاتا ہے اس کو مولا حسین. یہی بات ہے اب میں پیش کر رہا ہوں کہ کتنے نبی آئے، ہر ایک نبی کا حق دی، یعنی اللہ نے جو نبی کو پیغام دیا تھا ہر ایک نبی کا حق دی منوا نہیں سکے، ہر ایک نبی کا حق دی منوا نہیں سکے، پہچان رب دی سب نو کروا نہیں سکے. ہر نبی جدو تھک پیا کہندا رہیا رب جانتے حسین جانے، 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 رب جانتے حسین جانے. نعرہ صلوات اللہ. مولانا سرکار کا ذکر کرتا ہوں میں اپنے مانوی باپ اور استاد محترم جناب علی محمد سچا صاحب کا کلام عائشہ لکھنوی صاحب کا آپ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ایک وظیفہ ہوگا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا سب رل مل کے سیف الا ذوالفقار. جس طرح کوئی خدا ہے پاک سے بڑھ کر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہم سر نہیں، ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا ہے
ایک طرف حیدر قوا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا ذوالفقار لا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح. اور پاکستان میں ہمارے پاکستان میں ہماری فوج میں یا پاکستان میں جو سب سے بڑا کام کرے اس کو کون سا نشان ملتا ہے؟ نشان حیدر. پیش کروں لا فتح الا علی لا سیف الا کام آیا پھر وہی جب سخت آیا امتحان آیا پھر وہی جب سخت آیا امتحان نام سے جس کے لرزتے ہو زمین و آسمان لاکھ جلتا ہو علی کے کارناموں سے جہاں سب سے افضل آج بھی دنیا میں حیدر کا نشان آج بھی سینوں پہ سجدی ہے یہی ایک یادگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح کسی بولو علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا